ریڈیو پاکستان معروف شاعر حبیب جالب کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سنیے۔ تحریر و پروڈیوسر تابندہ بیدار بخت۔ حبیب جالب ایک مزاحمتی شاعر۔ کتنا سکوت ہے رسنوں دار کی طرف، آتا ہے کون جرأت اظہار کی طرف۔ دشت وفا میں آب لپا کوئی اب نہیں، سب جا رہے ہیں سائے دیوار کی طرف۔ چوبیس مارچ سن 1928 عید کے روز صوفی عنایت اللہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ کون جانتا تھا کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والا، اپنے فیصلوں پر اٹل رہنے والا ہوگا اور اپنے قلم کے ذریعے ایسے خیالات کا اظہار کرے گا کہ جنہیں آج تک ان کے چاہنے والے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ حبیب جالب کے والد صوفی عنایت اللہ اولیاء اور صوفیہ کرام سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ انتہائی نرم خو اور سادہ طبیعت کے یہ شخص جفت ساز تھے، یعنی جوتے بناتے تھے اور ان پر تلے کا کام کرتے تھے، اور ایسے جوتے خاص موقعوں پر ہی پہنے جاتے تھے جیسے شادی بیاہ اور عید کے تہوار۔ تو گویا یہ جوتے لوگ کم بنواتے تھے اور کوئی خاص کمائی نہیں ہوتی تھی۔ جالب کی والدہ رابعہ بصری روزانہ 4 میل تک سر پر چھابڑا اٹھائے مرچ مسالے بیچنے جاتی اور یوں گھر کے گزر اوقات چلا کرتے۔ جالب کا آبائی گاؤں میانی افغانان ضلع ہوشیارپور مشرقی پنجاب تھا۔ اپنی مشہور طویل نظم داستان دل دونیم میں گاؤں سے محبت کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ جالب کی سیاسی اور ادبی کوششوں سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ جالب ابتدا میں غزلیں کہتے تھے اور جگر مراد آبادی سے بہت متاثر تھے اور جگر ہی کے رنگ میں غزلیں کہا کرتے تھے۔ ان کا پہلا غزلوں پر مبنی مجموعہ برگ آوارہ 1957 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کی اشاعت میں ان کی چھوٹی بہن رشیدہ بیگم کا بہت اہم کردار ہے۔ اپنی بہن کی کوششوں کی وجہ سے جالب صاحب کتاب ہوئے۔ ہوا یوں کہ جب برگ آوارہ کی اشاعت کے لیے مسودہ مانگا گیا تو جالب کے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا، کیونکہ اپنے معاملات میں وہ لاپرواہ تھے۔ وہ اپنی تخلیقات کو چھوٹے بڑے ٹکڑوں پر لکھ کر بھول جاتے تھے، کبھی سگریٹ کی ڈبیوں پر پیکٹ پر لکھتے، اور پھر یہ تحریریں بھی وہ اپنے کپڑوں کی جیب میں رکھ کر بھول جاتے۔ اور اکثر ان کی بہن رشیدہ بیگم ان تحریروں کو سنبھال لیتی تھی۔ جب اشاعت کا مرحلہ آیا تو جالب صاحب کو اپنی صرف 15 یا 20 غزلیں یاد تھیں۔ پریشانی میں گھر آئے اور اس بات کا اپنی بہن سے ذکر کیا۔ بہن رشیدہ بیگم نے جھٹ سے ایک پوٹلی لا کر سامنے رکھ دی جس میں مسودہ جالب کی نظموں کا تھا۔ یوں برگ آوارہ کی اشاعت ہوئی، جس کا ٹائٹل حنیف رامی نے بنایا اور بعد میں سر مقتل کا ٹائٹل بھی انہوں نے ہی بنایا۔ جالب کی شادی اپنے سگے چچا کی بیٹی ممتاز بیگم سے ہوئی۔ بیگم نے کبھی جالب کو غربت کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ چلی۔ اپنے بچوں کو بھوک برداشت کرنے کا درس دیا، شکوہ زبان پر نہ لانے کا درس دیا، اور جالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی مراد قبول نہ کی اور ان کی وصیت پر قائم رہی۔ ان کی بیٹی طاہرہ حبیب اپنے والد حبیب جالب کی شخصیت کے حوالے سے یہ کہتی ہیں۔ جالب صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت پر بات کرنا، ان کے کردار پر بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میں بہت الفاظ کا چناؤ جو اس میں بڑی میرے لیے ایک مشکل سی بات ہے کہ میں جالب صاحب کی شخصیت کو چند الفاظ کے گہراؤں میں لا کر ان کی شخصیت کو میں بات کروں ان کے اوپر اور ان کے شخصیت کو بیان کر سکوں۔ لیکن اگر بطور والد ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بہت نرم اور بہت شفیق والد تھے، اور آج بھی اگر کہیں پہ جالب صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے تو میرے حصے میں جو عزتیں اور شرف مجھے ملتا وہ میرے لیے بہت بہت بڑی بات ہے۔ جالب صاحب کی شخصیت بطور والد
انتہائی نرم، شفیق اور بیٹیوں کو بہت زیادہ محبت کرنے والی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹی جو ہے وہ میری ہے، چاہے پاکستان کی ہے چاہے کسی دوسرے کی ہے، بیٹی بیٹی ہے. بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی ان کی. عورتوں کے حقوق کے لیے وہ ہمیشہ سرگرداں رہے، ان کے برابری کے حصے کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا سمجھتی ہوں اور کس طرح سے ان کو دیکھتی ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بیٹی کا سر کتنا فخر سے بلند ہوگا جس کا باپ جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ اعزاز بہت بڑا ہے کہ حبیب جالب میرے والد ہیں. ہجرت کے بعد جالب مختلف شہروں میں پھرتے رہے اور بالآخر لاہور آ کر آباد ہو گئے. تبھی انہوں نے کہا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. جسے مہدی حسن نے گا کر امر کر دیا. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. یہ اعجاز ہے. ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، نہیں یاد کس کو کہاں چھوڑ آئے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. جالب ایک انقلابی شاعر تھے اور ایسے خوبصورت اشعار کہے جو ذہن کے دریچوں میں محفوظ ہو گئے. یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. جالب کا قلم ان کا ہتھیار تھا اور ان کے وار سے کوئی بھی بچ نہیں پایا. اپنے ہم وطنوں کے لیے ان کے دل میں محبت تھی اور درد تھا. تمام معاملات صحیح اور درست سمت میں چلیں، اسی خواہش کا اظہار ان کے اشعار میں جا بجا نظر آتا ہے. وہ سیاسی قیادت سے بھی نالا رہے. تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل، تو بتاؤ وہ کہاں ہے جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. جالب کی ایک مشہور زمانہ نظم جو مہدی حسن نے گائی اور فلم زرکا کے لیے فلم سٹار نیلو پر فلمائی گئی، عوام میں بہت سراہی گئی. تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے. آج قاتل کی مرضی ہے کہ سرکش لڑکی سرے مقتل تجھے کوڑوں سے نچایا جائے، موت کا رقص زمانے کو دکھایا جائے. اس طرح ظلم کو نظرانہ دیا جاتا ہے.
رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے، رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے۔ جالب سیاسی جدوجہد اور تحریکوں میں عملی طور پر سرگرم ہونے کی وجہ سے مستقل کوئی ملازمت اپنا نہ سکے۔ ابتدائی طور پر روزنامہ امروز، چٹان، آفاق میں بطور پروف ریڈر کام کرتے رہے۔ کوہ نور ملز فیصل آباد میں مزدوروں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے پر ملازمت سے فارغ کر دیے گئے۔ ہر سطح پر انہیں استحصال اور ناانصافی نامنظور رہا۔ انہوں نے متعدد فلموں کے لیے بہت سے نغمے لکھے جو بہت مشہور ہوئے۔ ریاض شاہد، علاؤدین، محمد علی، مصطفیٰ قریشی اور دیگر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات ان سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ ان کا ایک گیت ظلم رہے اور امن بھی ہو عوام میں بے حد مقبول ہوا، جو فلم سٹار سنگیتا پر فلمایا گیا۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ ہنستی گاتی روشن وادی، ہنستی گاتی روشن وادی، تاریکی میں ڈوب گئی، بیتے دن کی لاش پہ دل میں روتی ہوں، تو بھی رو، تو بھی رو، تو بھی رو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ انہیں نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 2006 سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا اجرا کیا گیا۔ ان کے آخری ایام شدید علالت میں گزرے۔ لندن ہسپتال سے واپسی ہو چکی تھی۔ پھیپھڑوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی امید کی چمک تھی۔ مسلسل جدوجہد اور تھکا دینے والے سفر نے ان کے جسم کو تو فنا کر دیا، مگر ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ 12 اور 13 مارچ کی درمیانی رات جالب اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی یادیں ہمیشہ ان کے مداحوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ ابھی آپ نے معروف شاعر حبیب جالب کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سنا۔ حبیب جالب ایک مزاحمتی شاعر، راوی عمران ہاشمی اور تابندہ بیدار بخت، ریکارڈنگ انجینئر عمر ریاض، پروڈیوسر تابندہ بیدار بخت، ایگزیکٹو پروڈیوسر حافظ حفظ الرحمان، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔